اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے۔ اگر اس کی ایک آنکھ کو تکلیف ہو، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جس میں کسی اور حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ در حقیقت کوئی بھی ذمہ دار انسان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اگر بے چین نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اس کی انسانیت جو ہے اس میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ہیرہا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، باہم بالکل ایک جسد واحد کی مانند ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر ہمیشہ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے درد مندی کے جذبات اور احساسات رہتے ہیں۔ ہم جب اسلام کی بہت سی عبادات پہ غور کرتے ہیں جو اسلام میں مسلمانوں کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، تو ان کے پس منظر میں باقاعدہ طور پر دوسرے مسلمانوں کی جو ہے اعانت، ان کا تعاون کا ایک پورا نقطہ نظر موجود ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمان غریب ہے، مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، اس کے کام آیا جائے۔ زکوٰۃ، صدقات، ان کے ذریعے مسلمانوں کی بحالی کے لیے جو کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کئی مقامات کے اوپر ہونے والے جہاد کا مقصد بھی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کی سربلندی ہوتی ہے، وہاں پر مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور اعانت ہوتی ہے۔ ایک عرصے ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ برما، فلسطین، کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جو تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس اعتبار سے جو مسلمانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بدنصیبی سے امت میں تو کسی حد تک اس کو ہم ریفلیکٹ کرتا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن مسلمان حکمران جو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی جو ہے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان حالات میں مسلمان امت کے اوپر، لیکن اس سے بہت جو آگے بڑھ کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غزہ میں جس انداز سے انسانیت کا، مسلمانوں کا استحصال اور استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر مضبوط رد عمل دیا جائے۔ ہم اس وقت یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ بلا تفریق عمر اور بلا تفریق صنف اور بلا تفریق پیشہ ہر طرح کے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خون مویشیوں سے بھی زیادہ عرضہ بنا دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون جو ہے حشرات الارض کے مقابلے کے اندر بھی جو ہے نا اس کی اہمیت نہیں اس کو دی جا رہی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس موقع کے اوپر جو ہے پورے شرح صدر سے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ مسلمان امت کے جو درد مند افراد ہیں، جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، ان کو غزہ کے مظلوموں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ظاہر یکجہتی کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ ذمہ داری عرب ممالک کے حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے، وہاں پر دیگر ممالک اور پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ اسرائیل کے ظلم اور تشدد کو روکنے کے لیے فی الفور اپنا مضبوط رد عمل اور ٹھوس رد عمل جو ہے وہ اس وقت اس کو پیش کیا جائے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس انداز کے اندر غزہ کی بستی کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، اور جس انداز سے ان کی بستیوں کو الٹایا جا رہا ہے، اور جس انداز سے ان کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور جس انداز سے امدادی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اتنی ہی شدت سے اور اتنی ہی تسلسل سے اور اتنی ہی قوت کے ساتھ اہل اسلام کو بھی میدان عمل میں آ کر اہل غزہ کی حمایت کے اندر جو ہے اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے اور ان کو اس ظلم سے نجات دلوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان حکمران اجتماعی طور پر یہ پیغام دیں کہ ہم اسرائیل کے ظلم کو، اس جارحیت کو قبول نہیں کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسرائیل اپنی جنگی کارروائیوں سے اور اپنی استحصالی اور استحصالی کارروائیوں سے بعد آ جائے۔ کہاں پر گئی وہ بات کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ کہاں پہ گئی وہ بات کہ اخوت اس کو کہتے ہیں؟ شبہ کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ آج تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے شادی بیاہ جو ہے ان کے اندر اسی طرح ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی تقریبات میں اسی طرح مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسرائیلی پروڈکٹس کو اسی طرح استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح غزہ کے اندر جاری آپریشن سے پہلے ہمارے رویے تھے۔ ہمیں کوئی تبدیلی، کوئی جو ہے اس میں جو ہے معاملات کے اندر کوئی مثبت جو ہے پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے بھائیوں کو نظر انداز کریں گے تو کل جو ہے ہمارے معاملات اللہ نہ کرے اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید بالکل واضح فرما دیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ مظلوم انسان آہو فغاں کرتے ہوئے جیسے بھی الفاظ کرتا ہے اللہ ان کا معاہدہ نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ تو مجھے یہ بات بتلائیے، اللہ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ہمیں کسی بھی طور کے اوپر برائی اور نافرمانی اور طغیانی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور ہر صورت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے،
کہاں پہ وہ اسپرٹ، کہاں پہ وہ روح ہے، کہاں پہ وہ جذبات ہے. ہمیں اپنے جذبات کو بالکل بہتر انداز کے اندر جو ہے اپنے جذبات کو جو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے، اور حکمرانوں نے وقت کے اوپر جو ہے ایک پرامن طریقے سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کے اندر نظر ثانی کریں اور غزہ کے مسئلے کو پرائرٹی کے اوپر لے کے آئیں، ترجیحات کے اوپر لے کے آئیں. اگر وہ ترجیحات کے اوپر لے کے آئیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسرائیل کو اس مسئلے پس قدمی کا راستہ اختیار کرنا پڑے. سر دست و پیش قدمی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس کو عالمی سامراج کی عالمی جو استبدادی قوتیں ان کی مکمل جو ہے اس کو پشت پناہی بھی حاصل ہے. اور کوئی اس موقع پر یہ نہیں دیکھ رہا کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق جو ان کو غصب کیا جا رہا ہے، عورتوں، بچوں اور جناب بوڑھوں کو جو ہے بلا تفریق جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا بارود اور گولہ باری کی جا رہی ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد رسی فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما. وہاں پر یہ وقت جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وقت ہے. اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو نہ نبھایا تو جہاں پر دنیا میں ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کل اللہ نہ کرے ہمارے پر کوئی آزمائش افتاد آتی ہے تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات میں موجود انسان اور مسلمان ہمارے لیے آواز اٹھانے کے جو ہے پوزیشن میں نہیں ہوں گے، وہاں پر ہمیں آخرت کے اندر بھی ندامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا جو ہے جتنی صلاحیت اتنا تقویٰ ہمیں ظاہر کرنا ہی پڑے گا. جتنی ہمارے میں استعداد ہے اتنی تو ہم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی. جب ہمارے پاس آواز موجود تھی، ہمارے پاس زبان موجود تھی، ہمارا دل موجود تھا، دماغ موجود تھا، احساسات موجود تھے، سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی، تو ہم نے اپنی صلاحیتوں کیوں اس سلسلے کا استعمال نہیں کیا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com